بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس واقعے کا موضوع ہے ایک موچی کا قصہ۔ تو دوستو، آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی حاصل ہو سکے۔ برگد کے گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بیگ سلتا اور جوتے مرمت کرتا، اور پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ موچی بہت غریب تھا لیکن دل کا بہت سخی تھا۔ صبح اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر کو اسے پانی کے ساتھ کھا لیتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ چڑیوں کو بھی ڈالتا تھا۔ چڑیاں درختوں سے اتر کر اس کے پاس آ کر وہ روٹی کے ٹکڑے کھا لیتی۔ وہ خود کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھانا کھلا کر برگد کے پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا لے کر آیا۔ وہ دیکھنے میں بہت نیک آدمی لگتا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں تسبیح لے رکھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو روٹی ڈال رہا تھا۔ دوستو، جب اس مسافر نے دیکھا کہ موچی نے اس روکھی سوکھی روٹی میں سے چڑیوں کے لیے حصہ نکالا ہے اور وہ روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو مسافر نے کہا، اے میاں، تم تو سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ ان کو اچھا کھانا کھلاتا ہے اور پھل کھلاتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر کیا بات ہے؟ موچی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑھ کر صحت کی نعمت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں، صبر کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، پھر میں کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، میں اپنے پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی اور موچی نے بڑے ادب سے وہ آیت سنی، اور پھر موچی نے کہا کہ ان آیتوں کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ تو مسافر نے کہا کہ ان آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جسے چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیت یاد کروا دیں جو میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیت یاد کروائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ آج موچی بہت خوش تھا، اس نے بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا تو وہ آیت زبانی پڑھتا رہتا۔ اسے یہ آیت اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی ننھی چڑیوں کو جھوم جھوم کر سناتا تھا۔ چڑیاں جب چو چو کرتی تو وہ بھی کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی وہ آیت یاد ہو گئی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے، کوئی بھی جوتا مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا تھا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیا بھی روٹی کا انتظار کر کے چلی گئی تھی۔ موچی کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ ہی اسے بیوی اور بچوں کو بھی فکر تھی۔ تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پاس پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈھال تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے بیچ کر وہ آٹا یا کوئی اور کھانے کی چیز لیتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر میں جاؤ، آج وہاں دعوت ہے، ڈیگے پک رہی ہیں، ان سے کچھ کھانا مانگیں یا پیسے مانگ کر لے آؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا اور کہنے لگا، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بہت مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، لیکن اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے گھر گیا اور سلام کیا اور کہا کہ 4 دن سے بھوک نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں۔
میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہ جا رہی ہے، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں۔ پڑوسی ہنسنے لگا، کہا کہ بڑا چالاک ہے تو، سامنے ڈیگے پکتی دیکھی تو سوچا کہ کھانا لے کر مزے سے اڑاؤں گا۔ محنت کر کے پیسے کمانا میں بہت محنت کی ہے، تب جا کر یہ گھر بنا ہے، تو جیسے مفتخوری پر پیسے خرچ کروں، جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے نوکر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے اس کمینے کو موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر خرچ کروں۔ موچی کے پاس طاقت تو نہیں تھی، دھکے کھا کر گر پڑا اور اس کی پیشانی ایک پتھر پر جا لگی۔ وہ بہت مشکل سے کھڑا ہوا اور پریشان پیشانی پکڑ کر مسجد میں چلا گیا۔ پہلے اس نے پیشانی صاف کی، وضو کیا اور نماز پڑھی اور رو رو کر دعائیں کرنے لگا، اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ وہ بہت زیادہ رونے لگا۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے یہ آیت سنی، اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے موچی کو سلام کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، میں اپنا سامان بیچنے یہاں آیا ہوں، لیکن یہاں آیا تو میرا وفادار ساتھی مر گیا، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ کام کرو گے تو میں تمہارا پورا حق ادا کروں گا، تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اسے کھانا خریدا اور گھر لے گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس نے تاجر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب تاجر اپنے ملک واپس چلا گیا تو موچی نے خود کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا، وہی آیت جو ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پہ لکھوا کر اپنے مکان میں لگوا دی۔ اس کے ہاتھ کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ برگد پہ رہنے والی چڑیوں کو وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ وہ روزانہ جاتا اور ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ موچی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن بہت خراب موسم تھا۔ ایک فقیر موچی کے دروازے پر آیا، نوکر اسے اندر لے آیا، گرم گرم کھانا کھلایا۔ موچی نے جا کر دیکھا تو وہی مغرور آدمی تھا جس نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ اللہ نے اس شخص کو اس کے غرور کی وجہ سے فقیر بنا دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو ہمیں یہ سبق ملا کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔